سیاحتی مقام وادی گولین حالیہ بارشوں مسلسل سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہاں 15 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ 40 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے برموغ، استور اور جنگل گاؤں کا راستہ 15 دنوں سے مکمل طور پر منقطع ہے۔ جنگل سے آگے پہاڑی چراگاہوں کے پاس گجر برادری کے 100 گھرانے ہیں جو بری طرح متاثر ہوئے مگر ابھی تک ان کے ساتھ رابطہ بھی نہ ہو سکا۔ مقامی لوگوں نے اپنے مدداب کے تحت رسی اور لکڑیوں سے ایک جھولا پل بنایا ہوا ہے مگر یہ نہایت خطرناک بھی ہے۔ متاثرہ لوگ انتہائی ذہنی دباؤ کے شکار ہیں اور اپنا سامان کھلے آسمان تلے رکھ کر خود بھی کھلے میدان میں رات گزارنے پہ مجبور ہے۔ متاثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جان و مال مسلسل خطرے میں ہے۔ بار بار سیلابوں کی وجہ سے علاقے کی خواتین اور بچے بھی نہایت ڈرے ہوئے ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جائے تاکہ ان کی جان و مال بچ سکے۔ راشن بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گئے ہیں۔ سرکار سے ہماری یہ اپیل ہے کہ ہمارے لیے ہماری روڈ وہ ہے نا جلد از جلد بنایا جائے اور ہمیں کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جائے۔ خدا را رحم کرے ہم پر، ہمیں یہاں سے کسی محفوظ مقام پر لے کر جائیں۔ ہماری سرکار سے اپیل ہے۔ یہ جگہ جو ہے نا یہ بہت آفت زدہ ہے اور ہم لوگ یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ حکومت ہمارے لیے کوئی انتظامات کرے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لیے اتنے پیسے دے کہ ہم اپنے گھر بنا سکے۔ سیلاب کی وجہ سے وادی گولین میں 2 مساجد بھی شہید ہوئے ہیں۔ راستوں اور پلوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں ہر قسم کا ٹریفک مکمل طور پر بند ہے۔ لوگ کندھوں پر پینے کا پانی اور خوراک کا سامان اٹھا کر کئی کلومیٹر لے جانے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کا مواصلاتی نظام منقطع رہا تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا اور اب بھی یہ لوگ انتہائی قسم پرسی کے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ متاثر لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فوری طور پر مالی مدد کی جائے تاکہ یہ لوگ سردیاں آنے سے پہلے اپنے تباہ شدہ مکانات کو دوبارہ تعمیر کر سکے اور ان کے راستے بھی بحال کیا جائے تاکہ یہ لوگ بھوک و پیاس کا شکار نہ ہو۔ وادی گولین کا پچھلے 1 ہفتے سے رابطہ منقطع ہے۔ مقامی لوگوں نے عارضی طور پر یہ پل تو بنایا ہے مگر یہ نہایت خطرناک ہے۔ یہ لوگ سرکاری اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گولین کا رابطہ بحال کیا جائے تاکہ یہ لوگ فقر کشی کا شکار نہ ہو۔ احمد فاروقی، چترال۔